اچھا انور اقبال صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام تر سچویشن میں اب جب ایران نے امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، اس میں کافی حد تک اب ایرانی جو حکام ہیں وہ بھی کافی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان سے انہوں نے مدد بھی مانگنے کی حوالے سے بات کی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے وہ روسی صدر کا یہ بیان بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس تنازع میں مشرق وسطیٰ کی باہر کی طاقتوں کی شمولیت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہی سچویشن رہی اور اگر روس ساتھ دے دیتا ہے ایران کا، تو پھر سچویشن کیا بنتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں روس ساتھ دیتا ہے تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روس فوجی طور پر ملوث ہو جائے گا، ساتھ دے گا، اپنی افواج استعمال کرے گا امریکہ کے خلاف، تو ایسا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ مغربی طاقتیں دونوں جو ہیں ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، مثلا یوکرین میں جب امریکہ کو احساس ہوا کہ تو رشیا اس کو اپنی ایگزسٹنس کا مسئلہ سمجھتا ہے، سلامتی کا مسئلہ سمجھتا ہے اور ڈٹ گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے بجائے یوکرین کی ساتھ دینے کو ان پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ صلح کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو روس یہ بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کی یہ سمجھ لے ایک طرح سے 51st اسٹیٹ ہے، امریکہ کبھی اسرائیل کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو اگر اسرائیل پہ بات جب بھی بنے گی امریکہ انوالو ہو جائے گا جنگ میں، تو لیکن روس جو ہے جنگ میں براہ راست نہیں کودے گا۔ روس اسلحہ دے سکتا ہے اگر ممکن ہوا، اس کے لیے بھی لینڈ راؤٹ سے آنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، تو روس اسلحہ دے سکتا ہے، لیکن روس خود یا چائنا بھی اسلحہ فراہم کر سکتا ہے، لیکن روس اور چائنا جو ہے اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اچھا انور اقبال صاحب، اب چونکہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ اس میں جو ثالثی ہے وہ صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے، اس جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی وہی کر سکتا ہے، لیکن اب چونکہ امریکہ بھی براہ راست ملوث ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے دیگر ممالک کو، خاص طور پہ جو اس خطے میں موجود ممالک ہیں، تاکہ ان کی معیشتوں پہ کوئی برا امپیکٹ نہ ہو اور یہ خطہ مزید متاثر نہ ہو؟ تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ اب امریکہ کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ کھل کر سامنے جس طرح سے جنگ میں شامل ہوا، اب اسی طرح سے کھل کر اب وہ مذاکرات کے لیے بھی کنونس کرے ایران کو، خاص طور پر کہ اب وہ آئیں اور مذاکرات کی میز پر اس معاملے کو حل کیا جائے؟ پہلے ہم اس کی بات کر لیں کہ خطے کے ممالک سے کون سے ممالک مراد ہیں ہماری۔ جی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کچھ کرنا، کیونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ عراق کے وزیر اعظم نے حالیہ کرائسس کے دوران بھی بیان دیا، اور یہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ امریکہ نے پاکستان کو پہلے ہی ایٹم بم بنانے کی اجازت کیوں دی، اور وہ بالکل بہت سارے ایسے عوامل موجود ہیں امریکہ میں جو چاہیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو انڈو کر دیا جائے، ریپ اپ کر دیا جائے، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک تھریٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ذرا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے کسی طرح سے بھی ہمارے ہاں سے کسی قسم کے بھی ایلیمنٹ فرض کرے کہ ٹینشن بڑھے گی، تو پھر ظاہر ہے مذہبی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس بھی انوالو ہو گئے، دھماکے بھی ہو سکتے ہیں، حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، اور اگر کوئی کسی کا لنک پاکستان سے نکل آیا تو پھر ہمارے خلاف بڑا ایکشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایکسٹریمزم پھیلی، اگر اس طرح کے جذبات پھیلے، تو یہ ہوگا کہ ظاہر جہاں دوسرے ممالک کے لوگ شامل ہوں گے ہمارے بھی لوگ شامل ہوں گے، اور اس کا نتیجہ ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے سے ایکزوڈس ہو، مسلمانوں کو نکالا جائے، ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے، تو اس میں بھی پاکستان پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے خطے میں جو بڑا ملک ہے اور وہ ہے انڈیا۔ میرا خیال ہے انڈیا کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انڈیا کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران سے بھی خوشگوار تعلقات ہیں، اور اس وقت روس سے بھی خوشگوار تعلقات ہیں۔ تو انڈیا کو جو چیز سوٹ کرتی ہے سب سے زیادہ، وہ چیز یہی ہے کہ نیوٹرل، یعنی وہ جو ہے انڈیا نیوٹرل ہی رہے۔
عرب ممالک جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ بحرین میں بھی اب سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں. حکومت نے بحرین میں شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں حالیہ صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت بحرین کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پر بھی اب سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے بحرین میں شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. واضح ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے حملے کیے گئے تھے امریکی فوجی اڈوں. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں یہ صورتحال اس وقت بحرین کی ہے, جہاں پر مسلسل سائرن بجائے جا رہے ہیں اور وہاں پر موجود جو بحرین کی شہری ہیں ان کو حکومت کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. واضح ہے کہ ایران نے 6 میزائل قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر داغے ہیں, جس کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ اب بحرین میں بھی سائرن بجا دیے گئے ہیں اور تمام تر جو شہری ہیں ان کو محتاط رہنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے. انور اقبال صاحب, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر تو یہ حملہ سیریس ہے بحرین میں اور قطر میں اور اس سے بھاری نقصان ہوتا ہے یا امریکی ہلاک ہوتے ہیں یا امریکی جو وہاں چیزیں ہیں وہاں موجود انسٹالیشنز ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں, تو پھر تو امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا. اور اگر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو اس کو اس لیے اگنور کرے گا کہ وہ ایک ایران کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی کہ ہاں ہم نے امریکہ پہ بھی حملہ کر دیا اور اب ہم برابر ہو گئے. پھر وہ کہیں گے چلیں آپ ہمارے برابر ہو گئے اپنی عوام کی نظر میں, اب آپ ہم سے نیگوشیٹ کریں. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اگر نقصان نہیں ہوا ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس حملے کو قبول اس کو اگنور کر دو اور اس کے بعد ایران سے بات چیت کرو. اور اگر نقصان ہو جائے گا خاص طور پہ امریکی شہریوں کو یا امریکی اسلحے کو یا امریکی انصبات کو, تو پھر امریکہ بہت سختی سے ریٹیلیٹ کرے گا. تو انور اقبال صاحب, امریکہ تو ریٹیلیٹ کرے گا سختی سے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایران موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھے ہوئے, جیسے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ ایران کے لیے امریکی فوجی اڈوں کو جو ان کا ہدف ہے ان کو نقصان پہنچانا اتنا آسان ہوگا, ممکن ہو سکے گا کہ وہ اتنا نقصان پہنچا سکیں تاکہ وہ یہ رد عمل جیسا آپ چاہ رہے ہیں کہ آئے امریکہ کی جانب سے وہ آ سکے؟ دیکھیں, ابھی تو حملے ہو گئے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا نقصان پہنچا ہے. اور ایران کے پاس میزائل تو ہیں جن کو انہوں نے بڑا ایفیکٹولی یوز کیا ہے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل میں کو کافی نقصان پہنچا ہے.